کہا جاتا ہے کہ زندگی موت کی امانت ہے اور موت جب چاہے زندگی واپس لے لے۔ مائیکل جیکسن جو کہ 150 سال زندہ رہنے کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا، اس نے بھی آخرکار موت کا مزہ چکھ ہی لیا۔ جو اس نے طے کیا ویسا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ قدرت ہی اس مقام پر جیت جاتی ہے۔ دوستو، اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل کی شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بھی بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی اور یہ گورے مائیکل کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا اور موسیقی کے شوز کیے اور شوز سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے اور کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے، اور اس نے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران وہ اکیلا ہوتا چلا گیا۔ وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں پھنس گیا اور اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے بھی شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈینی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلا وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم اور وائرسز وغیرہ سے بچنے کے لیے اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک لیتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے اور اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا، اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹروں نے ملک بھر سے سینئر سرجنز کو اس کے گھر جمع کر لیا۔ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیا کرتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ مائیکل کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے، کندھے، پسلیاں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے، جو پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر، کوئی بھی اسے موت سے نہیں بچا سکا۔ مائیکل کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل کی موت ایک اعلان ہے، انسان دنیا فتح کر سکتا ہے لیکن اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔